ماشاء اللہ، شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبرو اہل سنن، فخر زمین و زمن، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، مدقق رضا، مناظر رضا، متکلم رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے عشق رسول میں پوری زندگی گزاری۔ آپ نے جب قلم اٹھایا اور شعر و شاعری کے حوالے سے عشق رسول پیش کیا تو مناظر دنیا کو جب آپ نے اپنی شاعری میں پیش کیا تو سورج کو جب آپ نے اپنی شاعری میں پیش کیا تو فرمایا، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ پر سے مہر سورج کا ٹکیا، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرمانا چاہتے ہیں، یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سورج جس سے یہ کائنات روشن ہے، یہ سورج جسے آفتاب کہا جاتا ہے، یہ سورج جس کی روشنی کی بنیاد پہ دن اور رات کی تمیز ہوتی ہے، یہ سورج جسے اس کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، آپ نے جب اپنی شاعری میں سورج کو پیش کیا تو عشق رسول کا دریا بہا دیا۔ آپ فرما رہے ہیں، او سردارو، او سلطانو، او جہان والو، جسے تم سورج کا ٹکیا کہتے ہو، جسے تم آفتاب کہتے ہو، دراصل یہ ہمارے پیارے مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ فرما رہے ہیں، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ فرما رہے ہیں، جسے تم آفتاب کہتے ہو، جسے تم سورج کہتے ہو، اور اس سورج کو اس کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اصل میں یہ ہمارے پیارے آقا کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کی طرف جب دیکھنے کی صلاحیت نہیں اور آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ہم اس سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی ان روٹیوں کا عالم کیا ہوگا، ان روٹیوں کی شان کیا ہوگی جو جلن سے محفوظ ہے۔ اور جب اس جلی ہوئی روٹی کی طرف ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں، استطاعت نہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، تو پھر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی طاقت کس کے اندر ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی، علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، فرماتے مصطفیٰ ذات یک کا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے عشق رسول سے لبریز ایک شعر اور لکھا، اور اس شعر میں امام احمد رضا خان نے چاند کا ذکر کیا، اور عشق نبی کے حوالے سے جب چاند کو پیش کیا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ محو نشان سوختہ، آج تک ہے سینہ محو نشان سوختہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کا اشارہ کیا اور اس اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فرماتے ہیں انگلی کا اشارہ جو چاند کو ملا تھا، اس اشارے کی بنیاد پہ
چاند اپنے سینے میں آج بھی جلن محسوس کر رہا ہے، اور چاند کے اندر آج بھی اس اشارے کی بنیاد کے داغ موجود ہے۔ امام اہل سنت نے چاند کو مشورہ دیا کہ وہ چاند تمہارا داغ دور ہو سکتا ہے، وہ چاند تمہاری جلن دور ہو سکتی تھی۔ وہ موقع تھا جب مصطفیٰ رب کے پاس جا رہے تھے، قرب خاص میں جا رہے تھے۔ امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ میں وہ شعر لکھا، چاند کو مشورہ دیا تھا، فرماتے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ فرماتے او چاند جب مصطفیٰ قرب خاص میں جا رہے تھے، رب کے پاس میں جا رہے تھے، لامکہ میں جا رہے تھے، تو رہ گزر کی خاک اگر تم اٹھا کر اپنے سینے پہ مل لیتے تو داغ بھی دور ہو جاتا، جلن بھی دور ہو جاتی۔ ایک مقام پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس شعر کے حوالے سے جو پیاری حدیث شریف ہے انشاءاللہ جلد ہی میں سناؤں گا۔ میں نے اپنے عزیز توتے چمن رضا مولانا طارق حمدانی صاحب قبلہ اور فخر القرہ حضرت قاری اکرام رضا صاحب قبلہ کی فرمائش پر صرف یہ بتانے کے لیے آپ سے روبرو ہونے کا شرف حاصل کیا ہے کہ 6، 7، 8 اگست 2026 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا 108واں عرس سراپا قدس ہے۔ آپ حضرات اسے رضوی میں تشریف لائیں، سفر محتاط ہو کر کریں۔ آپ سلامت رہیں، باکرامت رہیں، باحفاظت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔